کے جو بھی خاندان کے افراد ہیں ان پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب بیان کر کے تو تقریباً 10-12 منٹ میں پہنچ جائیں گے، ان کا 2-3 آج بیان تھے، اس وجہ سے تو جو ہے نا وہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن آئیے محبت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرے اس خاک کے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، آقا جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ نالین کی کیا شان ہے کہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کچھ پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کیونکہ جب سے غم احمد کو دل میں بسا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ یہ تیری ہی عنایت کا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے، ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے۔ اور بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا، بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا۔ ارے جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بڑا پیارا کلام ہے، اردو کا کلام ہے اور اشعار بڑے اچھے ہیں، کیوں کہ ہم تو ہیں منگتے، اور منگتے بھی ہر جو اللہ کا بندہ ہے اس کے در کے منگتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ انسان کو بہت بلند پایا مقام عطا کر دیتی ہے، تو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں
اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا اور اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ جب گنبد خضرا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ شعر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ذوق اور بھی مل جائے گا۔ تو شاعر کتنے پیارے انداز میں عرض کرتا ہے کہ یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، بس آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جب کوئی مانگنے آتا تھا تو اتنا نواز دیتے تھے کہ جھولی تنگ پڑ جاتی تھی، میرے آقا کی عطا ختم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ربیعہ سلمی میرے آقا کو وضو کروایا کرتے تھے، وضو کرواتے کرواتے ایک دن میرے آقا اس پہ خوش ہو گئے، اور جس پر میرے آقا خوش ہو جائے اس پہ تو رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب خوش ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی چیز مانگ لینا یا جس چیز کا میں مالک ہوں اس کو مانگ لینا، بلکہ مطلق فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ بھی بڑے سیانے تھے، عرض کرنے لگے آقا آج جس طرح وضو کرواتا ہوں وہاں بھی موقع مل جائے کہ جنت میں بھی آپ کی خدمت ایسے ہی کرتا رہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ربیعہ دے دی جنت اور مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جنت معمولی چیز نہیں ہے، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے نا وہی دے سکتا ہے۔ یہ موبائل میرا ہے تو میں ہی دے سکتا ہوں، کوئی اور تو نہیں دے سکتا۔ تو جنت کے حضور مالک ہیں تبھی تو جنتیں دے رہے ہیں، تبھی تو جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے ربیعہ اور مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے آقا آپ سے آپ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جب آپ سے آپ کو مانگ لیا تو پھر اور چاہیے کیا؟ یہاں بھی آپ وہاں بھی آپ، تو اس سے بڑا سودا اور نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہ شعر لکھا، کیا فرماتے ہیں کہ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر
کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اور آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور میرے آقا کے غلام کوئی خاص ہوتے ہیں، کوئی ہم جیسے